بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ وقال فی مقام آخر یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر۔ سامعین سی وقار، سننے والے مرد اور خواتین، اللہ رب العالمین نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا کہ ہمیں اللہ رب العالمین نے انسان بنانے کے بعد اسلام کی نعمت سے نوازا۔ اسلام ہی وہ دین ہے جو اپنے ماننے والوں کو ہر معاملے میں رہنمائی کرتا ہے۔ تجارت ہو یا معاشیات کے کوئی بھی باب ہو، خوشی غمی ہو یا عبادات کا کوئی پہلو ہو، ہر معاملے میں شریعت نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ لیکن بدقسمتی ہماری عوام کی بھی اور ہمارے علماء کی بھی، چند لوگ ہیں اللہ کے فضل و کرم سے جن کو اللہ رب العالمین نے اس بدقسمتی سے بچایا ہوا ہے، ورنہ اکثریت اس معاشرے میں ان لوگوں کی ہے کہ جو دو چار مسائل کے علاوہ ان کو نہ کوئی بات آتی ہے، نہ وہ بات کوئی پڑھتے ہیں، نہ کوئی بات سیکھتے ہیں، نہ کوئی سکھاتے ہیں۔ اور ہماری عوام کی حالت تو یہ ہے کہ ان کو طہارت جیسے اہم مسئلے کا علم ہی نہیں ہوتا۔ آپ کسی بڑے بازار میں کھڑے ہو جائیں اور ان کو رب کے قرآن کا واسطہ دے کر کے، اللہ کے قرآن کا واسطہ دے کر کے، اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا کر کے انہیں یہ کہیں کہ حقیقہ طور پہ آپ ہمیں بتائیں کہ فرضی غسل کرنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ 100 میں 70-80% وہ لوگ ہوں گے کہ جن کو علم ہی نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ کبھی انہوں نے سنا، نہ کبھی سے پوچھا، نہ کبھی ضرورت پیش ہے۔ چند مگے اٹھائے اپنے اوپر بہا لیجیے، یہ فرضی غسل کا طریقہ ہے۔ کسی چیز کا طریقہ علم ہی نہیں ہے۔ جب تک طریقہ نہیں ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ تاکہ لوگ ان کو دیکھیں اور ان سے دین سیکھیں اور آگے لوگوں کو سکھائیں۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرنی، طریقہ نہیں سیکھنا، ہر بندے نے اپنی مرضی کرنی ہے، تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت اور آپ کی بعثت کا مقصد کوئی معنی نہیں رکھتا اس زمرے میں، اور پھر یہ عین کفر ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اسی حوالے سے یہ راولپنڈی کا ایک ادارہ جو ابھی ابتدائی مراحل میں، جو ہمارے مخلص دوست قاری احمد مدنی صاحب نے اپنے گھر میں شروع کیا ہے، اور اس پر ان کے باپ کی بہت شفقت اللہ کے فضل و کرم سے ہے کہ جنہوں نے اپنے گھر میں اپنی جیب سے جگہ دے کر کے، اپنی جیب سے خرچہ کر کے، اپنے ہاتھوں سے اس کا افتتاح بھی کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گھروں میں یہی روحانیت پیدا کر دے کہ ہمارے ماں باپ اور ہمارے بھائی، ہمارے بیٹے، ہمارے رشتہ دار ساری دین کو اولین ترجیحات میں شامل کر دیں۔ ابتدائی میں ہم نے یہ کورس انہوں نے رکھا ہے، شروع کیا ہے کہ طہارت کے مسائل کے حوالے سے مختصر انشاءاللہ، لیکن روزانہ ہمارا یہ درس ہوگا۔ ہم اس پر مختلف مراحل کے حوالے سے مختلف طہارت کے مختلف ایشوز پر بات کریں گے کہ کس طرح طہارت کس طرح حاصل کی
کی جاتی ہے اس موقع پر طہارت کیوں ضروری ہے؟ طہارت کا مطلب ہوتا ہے پاکیزگی، اور لفظ طہارت جو ہے یہ کئی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ ایک کفر کے مقابلے میں جب ایماندار پہ بولا جاتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایمان کی طہارت ہے۔ جس طرح قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا انما المشرکون نجس، کہ مومن مشرک کیا ہے؟ نجس، پلید ہے۔ اور صحیح بخاری کی حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو ہریرہ آتے ہیں اور آ کر کے سلام کرتے ہیں اور سلام کر کے غائب ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر کے بعد ابو ہریرہ واپس آتے ہیں، اللہ کے نبی پوچھتے ہیں ابو ہریرہ کہاں گئے تھے؟ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں غسل کرنے کے لیے گیا تھا، میں حالت جنابت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ ان المؤمن لا ينجس، بے شک اللہ پاک ہے مومن کو نجس نہیں کہہ سکتے، مومن کو ہم پلید نہیں کہہ سکتے۔ یعنی مومن کی یہ شان ہے کہ مومن کو ہر حال میں ہم اس کی عزت، اس کا احترام، اس کی عظمت کا ہی ہم گیت گائیں۔ تو یہ جب کفر کے مقابلے میں آیا تو مومن، اس کا مطلب ہے کہ مومن پاک ہے اور کفر اور شرک پلید ہے۔ اور ایک طہارت وہ ہوتی ہے جو انسان کے قلب کی ہوتی ہے، دل کی طہارت ہے، ایمانی طہارت جس کو بولتے ہیں، عقیدے کی طہارت، عمل کی طہارت۔ مثلا دو مسلمان ہیں، ایک مسلمان اگر وہ فاسق و فاجر ہے اور دوسرا مسلمان اللہ کا خوف رکھنے والا عبادت گزار ہے، تو یہ مسلمان جو ہے اس سے پاک ہے، اس کے عمل میں، اس کے علم میں، اس کے عقائد میں طہارت ہے، اور وہ بندہ جو ہے اس کے اندر ناپاکی ہے۔ جس طرح قرآن مجید کی ایک آیت ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ کیا مطلب ہے؟ ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے، اور اگلے الفاظ ہیں والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ تو یہاں پر اس معنی میں استعمال ہوا ہے جو معنی ابھی ہم نے بیان کیا ہے کہ اعمال کے لحاظ سے جو آدمی گناہ گار ہے اور ایک آدمی نیک ہے، تو نیک آدمی اس کے بنسبت پاکی پر شمار کیا ہے۔ اور ایک طہارت عرف عام ہے جس کا ہمارے یہاں اکثر استعمال کیا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک انسان بے وضو ہے اور دوسرا انسان وضو میں ہے، تو وضو والا شخص پاکیزہ اور طاہر شمار کیا جاتا ہے، اور بے وضو انسان غیر طاہر شمار کیا جاتا ہے، یعنی اس کی طہارت والی حالت ابھی نہیں ہے۔ اسی پر قرآن کی کچھ آیات لوگ غلط فکر کرتے ہیں، غلط استدلال کرتے ہیں، لا یمسہ الا المطہرون وغیرہ کا، تو ہم پہ در پہ انشاءاللہ اس کا سارا بیک گراؤنڈ بیان کریں کہ حقیقت کیا ہے۔ لیکن فلموں کا ہم یہ سمجھا رہے ہیں، کیونکہ ابتدا ہے ہماری، ابتدائی میں یہ سمجھا رہے ہیں کہ طہارت کا مطلب کیا ہے اور طہارت کس کس معنی میں استعمال ہوئی۔ اب اسی طرح قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے طہارت استعمال کیا، لفظ طہارت کا استعمال کیا۔ مثلا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ رب العالمین توبہ کرنے والوں کو اور پاکیزہ رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو جو انسان پاک اور صاف رہتا ہے وہ انسان اللہ کا مقرب بن جاتا ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سورہ مدثر میں ارشاد کیا فرمایا؟ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر
طاہر، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے، پاک کیجیے. یہ اللہ کے نبی کو حکم ہے جو میرے اولا ہمیں بھی حکم ہے. یعنی اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طہارت اور پاکیزگی اللہ ضروری سمجھتا ہے، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دنیا میں کسی شخص سے نہیں دی جا سکتی. آپ کی طہارت، آپ کی صفائی، آپ کی پاکیزگی، آپ کی عبادات، آپ کا تقوی، آپ کا خشوع، آپ کا خضوع، آپ کی عاجزی، آپ کی انکساری، آپ کی اللہ سے محبت، دنیا سے بے رغبتی، کسی لحاظ سے بھی دنیا میں کوئی مثال آپ کی نہیں. اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ طہارت کا حکم دیتا ہے تو اصل خطاب امت کو ہے کہ امت کو حکم ہے کہ آپ اپنے کپڑوں کو پاک رکھیں، ناپاکی سے دور رہیں. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں، آپ نے ارشاد فرمایا الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے. کیا مطلب؟ کہ اگر آپ کا ایمان ہے تو آپ کے اندر صفائی ہوگی. ایمان چونکہ دل کی طہارت کرتا ہے، باطن کی طہارت کرتا ہے. اب ایک انسان کے باطن میں، ایک انسان کے دل میں 10 خدا بستے ہیں، 10 بت بستے ہیں، معبودان باطلہ بستے ہیں، اور ایک دل وہ ہے کہ جس میں ایک اللہ ہی کا ذکر ہوتا ہے. اب پاک کون ہے؟ جس میں ایک اللہ کا ذکر ہے. اب جس دل میں غیر اللہ کو شریک ٹھہرایا جاتا ہے، جس دل میں، جس ذہن میں، جس عقل میں ہر ایرا غیرہ حاجت روا اور مشکل کشا اور غوث اور دستگیر اور داتا اور غریب نواز ہے، اور یہ دل جو ہے یہ ناپاک ہے، یہ شرک کی غلاظت ہے، اور ایک دل وہ ہے کہ جس میں ایک اللہ کا ذکر ہے، ایک اللہ کی وحدانیت کا ہی تصور ہے. تو یہ دل کیا ہے؟ پاک ہے. یہ شرک سے پاک ہے، غلاظت سے پاک ہے. انما المشرکون نجس، اس نجاست سے پاک ہے. بیان اسی طرح جب دو مسلمانوں کی ذکر ہو رہا ہے وہاں پر بھی اسی طرح عمل اور غیر عمل کی بات ہے. اور پھر اللہ رب العالمین نے جب عقیدہ توحید ہمیں دے دیا، اتباع سنت دے دی، تو ہمارا دل پاک ہے، اور دل پاک ہونے کے ساتھ ساتھ الطہور شطر الایمان. اب ایمان کا تقاضا یہ بنتا ہے کہ ہمارا عمل بھی صحیح اور ہمارے جسم کے اوپر بھی طہارت ہونی چاہیے. کوئی انسان جنابت کی حالت میں ہوتا ہے تو فوراً غسل کرتا ہے. کوئی انسان اگر کسی ناپاکی اس کے کپڑے پہ، اس کے جسم پہ پہنچ جاتی ہے، اس کی کوشش ہونی چاہیے کہ پھر وہ دور کرے. کیوں؟ الطہور شطر الایمان. اسی طرح اگر ہم اس چیز کو آگے مزید بڑھائیں، اس کی تفسیر میں جائیں تو یہ بہت لمبا سبق ہے الطہور شطر الایمان. اب صفائی، کپڑوں کی صفائی، گھر کی صفائی، محلے کی صفائی، گلی کی صفائی، برتنوں کی صفائی، رہنے سہنے کی جگہ کی صفائی، مساجد اور مدارس کی صفائی، لوگوں کے گزرگاہوں کی صفائی، ہر جگہ کی صفائی اس میں شامل ہو جاتی ہے. جتنی صفائی بڑھاتی جائیں گے اتنی زیادہ رحمت اور اتنی زیادہ ماحول پرامن ہوتا جائے گا، اور پھر اس میں انسان کا اپنا فائدہ ہے. عموماً ہمارے معاشرے میں صفائی کا خیال نہیں رکھا جاتا. لوگ آتے جاتے ہیں تو راستے میں اگر کسی کو قضائے حاجت آئی تو راستے میں بیٹھ گئے. اب راستے میں قضائے حاجت کی کتنے نقصان ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اتقوا اللہ، نہیں 2 لعنت کیے گئے کاموں سے بچو. کون سے؟ ایک لوگوں کے گزرگاہ میں پیشاب کرنا، اور ایک سایہ دار جگہ میں پیشاب کرنا. کیوں؟ کیونکہ لوگ وہاں بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، آرام کرتے ہیں، مسافر گزرتے ہیں وہاں پر ریسٹ کرتے ہیں، راستے پر لوگ گزرتے ہیں. تو پہلا نقصان تو یہ ہوا راستے میں پیشاب کرنے کا، قضائے حاجت کرنے کا، کہ لعنت پڑی. اور دوسرا نقصان کیا ہوا کہ طہارت کے لیے وہاں کوئی موضوع کو مناسب چیز نہیں ہے.
کے کپڑے بھی ناپاک ہوئے، طہارت سے دور ہوئے، اور تیسرا نقصان کیا ہوا؟ بخاری کی حدیث ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں قبر سے اللہ کے نبی گزر رہے ہیں تو قبر والے کو، 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا. سنیے حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کو کسی ایسے معاملے پر گناہ عذاب نہیں ہو رہا جو دنیا میں لوگ بڑا سمجھتے ہیں، بلکہ معمولی کام سمجھے جاتے ہیں معاشرے میں. کون سے ہیں؟ ایک غیبت کرتا ہے اور ایک قبر والا پیشاب کی چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتا. قبر میں عذاب ہو رہا ہے. تو قبر میں عذاب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ گناہ کبیرہ ہی ہے، صغیرہ نہیں ہے، لیکن معاشرے میں اس کو کبیرہ سمجھا نہیں جاتا، اہمیت دی نہیں جاتی. یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ گناہ کبیرہ نہیں ہے. اگر گناہ کبیرہ نہ ہوتا قبر میں عذاب نہ ہوتا. قبر میں عذاب جو ہے اس کی دلیل ہے کہ یہ گناہ کیا ہے؟ کبیرہ گناہ. ورنہ صغیرہ گناہ میں انسان وضو کرتا ہے تو گر جاتے ہیں، نماز پڑھی تو گر گئے، انسان نے تسبیح پڑھی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہتے کے انتبار تو گناہ گر گئے. نماز پڑھی، ایک نماز دوسری نماز کے لیے کفارہ بن گئی، جمعہ پڑھا جمعے سے جمعہ کفارہ بن گئے. صغیرہ گناہوں کی بات. لیکن کبیرہ گناہ جب تک انسان تائب نہیں ہوتا، اللہ سے توبہ نہیں کرتا، اس سے باز نہیں آتا، اس سے عذاب تو ہوگا نہیں. تو قبر میں عذاب ہو رہا ہے تو کتنے سزائیں ملی؟ 3 سزائیں. پہلی سزا کہ لعنت پڑی، دوسری سزا کہ انسان طہارت سے دور ہو گیا، کپڑے ناپاک ہو گئے. اب کپڑے ناپاک ہیں، طہارت میں نہیں ہے انسان، نہ انسان نماز پڑھ سکتا ہے، نہ انسان اللہ کا مقرب بن سکتا ہے، کیونکہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ کا محبوب سے بھی نہیں بن سکتا. اور تیسرے نقصان کیا ہوا کہ قبر میں عذاب کا بھی انسان شکار ہوتا. اس لیے طہارت کے مسائل سیکھنا، طہارت حاصل کرنا، طہارت کو جاننا بہت ضروری ہے. طہارت کے بغیر تو انسان کوئی عبادت ہی نہیں کر سکتا. مثلا ایک انسان اگر حالت جنابت ہے تو اب انسان نماز پڑھ سکتا ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. انسان بے وضو ہے، جنابت میں نہیں ہے، تب بھی نماز نہیں پڑھ سکتا. طہارت بنیادی شرط ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو بھی حکم دیا اور عام مومنہ جتنے ایمان لانے والے مسلمان مرد ہیں، عورتیں ہیں، سب کو حکم دیا کہ طہارت حاصل کریں. طہارت ضروری ہے. اب طہارت کا اگر ہم پہلا سٹیپ دیکھتے ہیں تو وہ وضو ہے. پہلا سٹیپ، اور وضو کے اندر دونوں وضو شامل ہیں، جس کو عرف عام میں بڑا وضو کہتے ہیں اور شرعی اصطلاح میں استنجا وغیرہ کہتے ہیں. اب استنجا بھی وضو میں شامل ہے. اگر استنجا کرے گا انسان، استنجا کرنے کے بعد طہارت حاصل کرے گا، طہارت حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ بندہ عام نماز کا وضو کرے گا تو یہ وضو ہو گیا. یہ پہلا سٹیپ کیوں ہے؟ حالانکہ اس کے قبل بھی کہ وہ دوسرے سٹیپ آتے ہیں. مثلا انسان جنابت کی حالت میں، ایام ماہواری میں عورتیں ہوتی ہیں، یا نفاس جب بچے کی ولادت ہوتی ہے وہ، یا ایک اور موقع ہوتا ہے، یا انسان جنابت کی حالت میں عام حالات میں ہو جائے، یا بیوی سے مستری کے وقت ہو جائے. لیکن وہ پہلا سٹیپ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اسی بندے سے وابستہ اس کا پڑے گا جو انسان کیٹیگری میں داخل ہے. ایک انسان نے شادی نہیں کی، یا ایک انسان ابھی جوان ہی نہیں ہوا. نماز تو شریعت تو حکم دیتی ہے کب سے؟ 7 سال کی عمر سے. ابو داؤد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تمہارے بچے 7 سال کی عمر سے پہنچ جائیں تو کیا کرو؟ نماز کے لیے ان کو لگاؤ 10 سال کی عمر تک. اور جب 10 سال کی عمر تک پہنچ جائیں تو آپ نے فرمایا اگر نماز نہیں پڑھتے تو ان کو کیا کرو؟ سلا دو، فضربوہم، ان کو مارو، سزا دو، تعاقب کرو ان کا.
لیکن ہمارے یہاں بالکل معاملہ ہی الٹا ہے. اگر بچہ سکول نہیں گیا بچے کو مار پٹے گی. 2 دن ماں باپ سمجھائیں گے, 4 دن سمجھائیں گے, بچہ نہیں باز آتا, ماریں گے نا. ٹیوشن نہیں گیا ماریں گے. کبھی کسی ماں باپ نے بچے کو نماز چھوڑنے پہ مارا, اسی لیے تو بے نمازی ہے. 7 سال کی عمر سے لگایا نہیں اور 10 سال کی عمر کو پہنچا تو اب مارا نہیں. اب بچے نے بے نمازی بننا ہے. اب یہ بچے کی سٹیپ پہلا سٹیپ ہے, آغاز ہے گھر سے. بے نمازی بن رہا ہے, جب بڑا ہوگا باپ بن جائے گا تو یہ اپنی اولاد کو کیا سکھائے گا؟ نماز. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہاں اللہ ما رحم ربی, اگر میرا رب رحم کر دے ہدایت دے دے تو رب کے عام مشکل نہیں ہے. لیکن اکثر 100 میں زیادہ چانسز یہی ہیں کہ وہ انسان جس طرح کی تربیت ہے, جس طرح کی اس کی عادت بنا دی گئی ہے, جس طرح کا ماحول اس کو دے دیا گیا ہے, وہی ماحول اس کو گندی نسل میں رکھے گا. جس طرح اللہ کے نبی کی ایک بڑی مشہور حدیث ہے, آپ نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ, ہر کائنات میں بچہ پیدا ہونے والا اپنی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. کون سی فطرت؟ اصل فطرت اسلام. ثم ابواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه, پھر اس کے ماں باپ اس کو یا یہودی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں یا عیسائی بنا دیتے ہیں. کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ آج کے درس کے حوالے سے اس حدیث کا کیا تعلق ہے کہ اگر بچپن میں ہم نے اپنے بچوں کو طہارت نہیں سکھائی تو یہ بچہ جو ماحول ہم اپنے گھر میں اس کو دے رہے ہیں, یہ بچہ اسی ماحول میں سننا بابا یوحدانی و ینصرانی کے مطابق اسی گندے ماحول میں پرورش کرتا کرتا آگے سارے کا سارا جہاں تک جائے گا اسی ماحول میں. اس لیے اپنے گھر کو, اپنے آپ کو, اپنے معاشرے کو, اپنے مدد ادارے کو اتنا طہارت کے مسائل میں اور دینی دیگر احکامات میں اتنی زیادہ کوشش اور پیروی کرنے کی عملی کوشش کریں تاکہ ہمارا جو آنے والی نسل ہے وہ ہم سے دین سیکھے, ہم سے دنیا نہ سیکھے. اور پھر جب بچے 7 سال کی عمر کو ہوں گے, 10 سال کی عمر تک نماز کا ہم نے نارمل ترغیب دینی, تلقین کرنی ہے. لیکن اگر 10 سال کی عمر تک نہیں پڑھتے تو ان کو کیا کرتے؟ سزا دیں. اب 10 سال کی عمر, 7 سال کی عمر تک, 10 سال تک عمر تک اگر 10 سال کی عمر میں کوئی بچہ جوان ہو بھی جائے, ہو جاتے ہیں آج اس معاشرے میں اور عرب کے علاقے میں ہو جاتے تھے, لیکن 7 سال کی عمر میں کوئی بچہ جوان نہیں ہے نا. تو اب اس کو پہلا سٹیپ کون سا ہے؟ وضو, استنجا. یہ ہمارا مقصود ہے کہ ہم کہتے ہیں پہلا سٹیپ کیا ہے؟ وضو. باقی جو سٹیپ ہے نا دیگر نجاست کبرا اس حوالے سے وہ اسی آدمی کے لیے پہلا سٹیپ بنے گا جو آدمی اس کیٹیگری میں جس وقت داخل ہو. ورنہ عام نارمل معاملات میں, نارمل حالات میں اس کے لیے بھی پہلا سٹیپ وضو ہی ہوتا ہے. ایک بندہ جنابت کی حالت میں ہوتا ہے تو کبھی کبھار ہوتا ہے, ہر وقت تو نہیں ہوتا. جب ہر وقت نہیں ہوتا تو ہر وقت اس میں نماز تو پڑھنی ہے, تو اس کے لیے پہلا سٹیپ کون سا بنے گا؟ وضو بنے گا. اس لیے ہم آغاز کریں گے وضو سے, پھر ساتھ ساتھ وضو کا جب مکمل ہوگا پھر اگلے دیگر ہم چیزیں انشاءاللہ ساتھ ساتھ بیان کریں. اب وضو کے حوالے سے یہ لفظ جو ہے نا اس کے اوپر لفظ کی اپنی درست کی کرو. ہمارے یہاں لفظ ہوتا ہے وضو, کہتے ہیں نا وضو کیا کہ نہیں کیا, وضو نہیں ہوتا, لفظ ہوتا ہے وضو, واو کی عمر پیش ہے. تو یہ لفظ وضو جو ہے یہ ہمارے ہاں بڑا عام ہے, بڑا مشہور ہے, لیکن یہ چونکہ شریعت کا مسئلہ ہے, شریعت کا حکم ہے, تو اس پہ ہم اپنی مرضی نہیں چلا سکتے, بلکہ یہ اسی طرح کریں گے, اسی طرح کرنا لازمی ہوگا جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو. جب اپنی مرضی پہ آتی ہے تو کچھ لوگوں نے وضو کے چند فرائض شمار کر لیے ہیں, پر یہ لازمی ہے, اس کے علاوہ کوئی کرے نہ کرے کیا ہوگا, چھوڑ دیں.
مثلا ہمارے یہاں الاحناف کلی کرنا ضروری نہیں ہے، وضو میں کلی کرنا ضروری نہیں ہے۔ پوچھیے گا کسی مفتی سے، قرآن اس کے سر پہ رکھ کے آپ ڈنڈی نہیں مارنی، اب اللہ کا واسطہ ہے سچ سچ بول، ورنہ تجھے اس قرآن کی سزا ملے۔ سچ سچ بول، تیرے مذہب میں تیرے مسلک میں شریعت صحیح بات کیا ہے؟ کیوں امت کو گمراہی پہ کھڑا کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے بس جو کیا جس طرح ہم ویسے کریں نا، ہمیں کیا ضرورت ہے ہم اس میں کچھ فرائض بنا دیں، کچھ سنتے بنا دیں؟ کیوں بنا دیے؟ اس لیے بنا دیے کہ فرائض جو ہے یہ تو کرنے ہی کرنے ہیں، سنتے نوافل ہے دیگر کوئی بات، یہی مقصود ہے یا کوئی اور مقصد ہے؟ اگر یہی مقصود ہے تو پھر تو شریعت کے ساتھ تمسک اس سے زیادہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی اور مقصود ہے تو وہ امت کو بتایا جائے نا کہ کیا مقصود ہے تمہیں یہ الگ الگ کرنے کا، جبکہ کسی حدیث میں بھی یہ تفریق نہیں ہے کہ یہ چیز لازمی ہے وضو میں اور یہ چیز لازمی نہیں۔ کسی حدیث میں یہ بھی نہیں ہے کہ وضو کے 6 فرائض ہیں اور باقی سنتے ہیں باقی نوافل ہیں، کسی حدیث میں نہیں ہے، نہ قرآن کی آیت ہے۔ یہ تقسیم جو مولویوں نے کی ہے یہ کسی نہ کسی دنیاوی مقصد کے لیے، دینی مقصد اس میں نہیں ہے۔ تو شریعت میں جو وضو کا طریقہ کار ہے بخاری میں موجود ہے، مسلم میں موجود ہے، دیگر حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، بلکہ عموماً ہمارے محدثین نے اپنی حدیث کی کتابوں کا جو آغاز کیا ہے نا وہ بھی کتاب الطہارہ ابواب الطہارہ سے، یا پھر یوں کیا ہے کتاب الایمان میں شروع میں لے آئے اور ایمان کے بعد طہارت کا بیان لے آئے، کہ باقی احکامات بعد میں ہوں گے، پہلے طہارت ہوگی۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو تھوڑا سا طریقہ کار ہے وہ کچھ الگ ہے باقی محدثین سے، ان کی فقاہت، ان کی سمجھ اور ان کا علم اور ان کا استدلال کچھ اور ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے صحیح بخاری کا آغاز کتاب بدل وحی سے، وحی کے آغاز سے کیا، تو وحی کے آغاز سے کرنے کا مطلب کیا تھا کہ چونکہ طہارت بھی وحی سے ہمیں معلوم ہوئی ہے اس لیے پہلے وحی کا بیان ہے کہ وحی کے بغیر کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اور اینڈ امام بخاری نے کتاب التوحید پہ کیا ہے کہ انسان یہ تمام احکامات کر لینا جو کہ بخاری میں بیان ہے، یہ سارے کر لے اگر توحید نہیں ہے، اس لیے اینڈ توحید پہ لگائے۔ یہ امام بخاری کا ایک الگ طریقہ استدلال ہے اور بہت ہی پیارا ہے، لیکن باقی محدثین نے عمومی طور پہ تو طہارت کو شروع میں رکھا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی جو میں نے آپ کو بتا دی کہ طہارت کے بغیر آگے کچھ بھی نہیں۔ پھر وضو کا ایک لمبا طریقہ ہے، بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ابو داؤد میں ہے، نسائی میں ہے، دیگر کتابوں میں موجود ہے۔ میں اس حدیث کو بیان کر کے بات کو ختم کروں، باقی انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے، کیونکہ ہمارا یہ کورس ایک دن کا نہیں ہے بلکہ پورے مہینے کا ہے، تو روزانہ سبق چلے، تھوڑا تھوڑا چلے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ تھوڑا ہو لیکن جامع ہونا چاہیے، تو وہی فائدہ دیتا ہے۔ گھنٹے 2 گھنٹے کا بیان ہو جائے، انسان بور ہو جائے، اس کا فائدہ ہے۔ صحیح بخاری میں جو حدیث ہے اور صحیح مسلم میں متفقون علیہ یہ روایت ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عثمان جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 داماد ہیں اور مسلمانوں کے بالاتفاق خلیفہ ثالث اول ابو بکر، ثانی عمر اور ثالث عثمان رضی اللہ تعالیٰ۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم نے طریقہ بتایا، بخاری میں مسلم حدیث ہے، اور حضرت عثمان کے جو غلام ہے نا متابی، ان کا نام ہے عمران، ہا کے ساتھ جو جیم کے بعد ہا جیم، وہ بیان کرتے ہیں اس حدیث کو حضرت عثمان سے۔ اور یہاں پر ایک عقیدے کی بات نہیں بتاتا چلوں، نکتے کی بات ہے کیونکہ حدیث میں آ گئی ہے تو بیان کر لینا ضروری ہے۔ اس میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے حدیث میں
عمران مولا عثمان، حضرت عمران سے روایت ہے جو عثمان کے کیا ہے؟ مولا۔ مولا کا کیا مطلب ہے یہاں حدیث میں؟ غلام۔ مولا عثمان حدیث کا لفظ ہے، اصل حدیث ہے۔ جو ہمارے معاشرے میں کچھ جو راویوں سے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں یا عام مسلمان جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی محبت میں غلو کر جاتے ہیں، حضرت علی کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، تو وہ غلو کرتے کرتے لفظ مولا کا معنی ہی بن گیا۔ لفظ مولا عربی کے لفظ کا، عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ بہت جامع لفظ ہے، اس کے کئی معنی ہیں۔ اس کا معنی مالک بھی ہے، آقا، ٹھیک ہے، سردار اور دوست، اور اس کا معنی غلام۔ جس طرح اس حدیث میں لفظ کیا معنی استعمال ہوا؟ غلام کا۔ لفظ مولا استعمال ہوا، مطلب کیا ہے؟ غلام۔ مولا عثمان یعنی عثمان کے یہ مالک نہیں تھے، آقا سردار نہیں تھے، بلکہ کیا تھے؟ غلام تھے۔ تو یہ عقیدے کی بات ہے۔ ہمارے اردو میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں؟ حضرت مولانا فلاں، حضرت مولانا، حضرت مولانا کہتے ہیں۔ یہ مولانا کا لفظ کہاں سے آئی؟ اردو کا لفظ۔ اردو تو خود اصل میں جو ہے نا کوئی وجود نہیں ہے، یہ تو کئی زبانوں سے خود بنائی گئی ہے، ایسے ہی ہے نا۔ تو یہ لفظ کہاں سے لیا گیا؟ عربی سے لیا گیا۔ مولا لفظ عربی سے لیا گیا، وہاں سے یہ لفظ مولانا اردو میں استعمال ہوا۔ اس کا مطلب وہی ہے کہ ہمارا یہ سردار ہے یا ہمارا یہ دوست ہے۔ ہم جس کسی عالم کو کہتے ہیں نا مولانا، تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارا دوست ہے یا ہمارا دینی سربراہ اور سردار ہے، اس لیے ہم اس کو مولا کہتے ہیں۔ تو وہاں پر یہ معنی میں استعمال ہوا، تو غلام کے معنی میں بھی استعمال ہوا۔ آگے حدیث بیان کرتے ہیں، حضرت عمران کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے پانی منگوایا، اور پانی منگوانے کے بعد آپ نے پانی منگوایا، اور پانی منگوانے کے بعد آپ نے اپنے ہاتھ دھوئے، اور ہاتھ آپ نے 3 بار دھوئے۔ 3 بار ہاتھ دھونے کے بعد آپ نے اپنے دائیں ہاتھ سے پانی لیا اور اپنے ناک میں، اپنے منہ میں داخل کیا، کلی کی، اور کلی کرنے کے بعد آپ نے اپنے ناک میں پانی چڑھایا اور 3 بار اپنی ناک کو صاف کیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنا منہ دھویا 3 بار، اور 3 بار منہ دھونے کے بعد آپ نے اپنا دایاں بازو کونی سمیت اور بایاں بازو کونی سمیت 3 بار دھویا۔ 3 بار دھونے کے بعد آپ نے اپنے سر کا مسح کیا، اور سر کا مسح آپ نے یہاں سر کے اگلے حصے سے پچھاڑے سے شروع کیا، پیچھے تک لے گئے، ہاتھ اٹھائے نہیں بلکہ پیچھے سے پھر یہاں لے آئے، 2 ہو گئے، اور یہاں سے پھر پیچھے لے گئے۔ کتنی بار ہو گیا؟ 3 بار ہو گیا۔ تو یہ 3 بار کا ذکر ہے، ورنہ یہ مطلب نہیں ہے کہ یہاں سے یہاں تک، پھر یہاں سے یہاں پر، پھر یہاں سے یہاں پر، یہ نہیں۔ تو اصل میں 1 بار ہی ہے، 3 بار اسی کا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سر کا مسح کیا، اس کے بعد آپ نے اپنا دایاں پاؤں دھویا 3 بار اور بایاں پاؤں دھویا 3 بار۔ یہ اس حدیث میں وضو کا ذکر ہے، تو یہ وضو کیا ہے؟ مکمل ہے نا، اس میں کلی کا بھی ذکر ہے، سر کے مسح کا بھی ذکر ہے، اور سر کا مسح پورا ہے۔ اب جن لوگوں کا ذکر کر رہے تھے نا کہ وہ جو وضو کے تقسیم کر دیتے ہیں کہ وضو کتنے فرائض ہیں، کتنی سنتے ہیں، ان کے یہاں وضو بھی سر کی چوتھائی حصے کا بس چوتھائی حصہ۔ جبکہ اس حدیث میں کیا ہے؟ حضرت عثمان کیا کہتے ہیں؟ حضرت عثمان کا وضو کیا ہے؟ پورے سر کا ہے، چوتھائی حصے کا نہیں، پورے سر کا، یہاں سے لے کر ٹوٹی تک۔ اور دوسری بات، اس حدیث میں گردن کے مسح کا ذکر نہیں ہے، اور گردن کے مسح کے بارے میں بڑی عقیدی بات ہے۔ پوری دنیا میں، بڑی ذمہ داری کی بات کر رہا ہوں اللہ کے فضل سے، پوری دنیا میں صرف 1 روایت ملتی ہے گردن کے مسح کا۔ کتنی روایت ہے؟ 1 روایت، اور وہ بھی ضعیف ہے، وہ بھی ضعیف ہے۔ اس کو صرف ہم نہیں ضعیف کرتے بلکہ مولانا عبدالحی حنفی بھی ضعیف کرتے، بہت بڑے امام ہیں جو ہیں، جرح تعدیل کے بھی انہوں نے بڑا کام کیا، مولانا عبدالحی حنفی لکھنوی۔
اور پھر مزے کی بات ایک اور بھی ہے، جو مولوی کہنا ہم اس کو ضعیف نہیں مانتے، اس روایت میں سیدھے ہاتھوں سے گردن کا مسئلہ، سیدھے ہاتھوں سے، لیکن ہمارے یہاں کس طرح کیا جاتا ہے؟ الٹے ہاتھوں سے۔ سمجھ آئی بات؟ پوری دنیا میں بات انصاف بھی کرنی چاہیے نا، پوری دنیا میں ایک روایت ملتی ہے گردن کے مسئلے کے حوالے سے، اور وہ روایت بھی سیدھے ہاتھوں سے ہے، اور وہ روایت بھی صحیح ہے۔ اگر اس روایت پہ بھی عمل کریں نا یہ تو سیدھے ہاتھوں سے کریں، جبکہ کرتے کیا ہے؟ الٹے ہاتھوں سے، یعنی کام الٹا ہی کرنا ہے کہ گردن کے مسئلے کا حدیث میں ذکر ہی نہیں ہے تو کر لیا، الٹا کیا، تو پھر سیدھے کا ذکر تھا، ضعیف روایت تھی تو اس کو بھی چھوڑ کے پھر الٹا کر دیا، الٹے ہاتھ کر لیے۔ تو یہ اصل مقصود ہے آپ کو سمجھانا کہ جب انسان اصل حدیث کو چھوڑتا ہے، اصل قرآن کو چھوڑتا ہے، اصل شریعت کو چھوڑتا ہے، پھر گرتا جاتا ہے، پھر ٹھوکریں لگتی جاتی ہیں۔ تو یہ حدیث جو وضو کا طریقہ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، اور یہ مکمل وضو ہے۔ لیکن اس حوالے سے اس کو دو چیزیں اس میں اور ایڈ کر لیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس وضو میں، وضو کی شروع میں بسم اللہ پڑھنے کا ذکر اس حدیث میں نہیں، وہ ابن ماجہ کی اور مستدرک حاکم کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس آدمی کا وضو نہیں ہے جو وضو کی شروع میں بسم اللہ نہ پڑھے۔ اور دوسری چیز اس وضو میں یہ، اس طریقے میں یہ بھی ہے کہ اس میں وضو کے بعد آسمان کی طرف انگلی اٹھانے کا بھی جو ضرور ہے، وہ بھی ہمارے معاشرے میں جو ہے لوگ کرتے ہیں طریقہ کار، وہ بھی صحیح ہے۔ تو آسمان کی طرف انگلی اٹھانا بھی ثابت نہیں ہے، بلکہ اسی طریقے سے بسم اللہ پڑھ کے مکمل وضو کریں گے اور ابو داؤد کی آخری حدیثوں کے بعد ختم کریں۔ اللہ کے نبی نے وضو کرنے کے اندر جو کلی کرتے ہیں نا اور ناک میں پانی چڑھاتے ہیں، اس کے اندر اللہ کے نبی نے مبالغہ کرنے کا ہوتا ہے۔ آپ جب پانی داخل کرتے ہیں تو اوپر تک جانا چاہیے، ناک کی پانسلی تک پانی جانا چاہیے، یہ نہیں ایسے ایسے کر کے پڑے گی، ایسا نہیں کرنا، بلکہ انتہائی تسلی کے ساتھ اللہ نبی وبالغ فی الاستنشاق الا ان تكون صائما، یہ حدیث کے الفاظ ہے کہ آپ پانی چڑھاتے وقت کیا کریں؟ مبالغہ کریں، مگر آپ روزے کی حالت میں تو پھر نہیں کرتے، الا ان تكون صائما، روزہ ہو تو پھر نہیں کرنا کیونکہ وضو روزہ ٹوٹنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ لیکن عام حالات میں اللہ کے نبی کہتے ہیں مبالغ، کہ آپ کیا کریں؟ مبالغہ کریں، اوپر تک چڑھائیں۔ اس کی علت کیا ہے اللہ ہی جانتا ہے، لیکن ایک حدیث میں یہ بیان ہوئی ہے کہ جب انسان رات کو سوتا ہے تو شیطان بھی انسان کے ساتھ چونکہ ہے، شیطان کہاں پہ آرام کرتا ہے؟ انسان کے ناک۔ صبح جب آپ وضو کریں گے، جھاڑیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ گندگی نکل جائے گا، خوب نکل جائے گا۔ اور جو لوگ بیچارے وضو نہیں کرتے، نماز ہی نہیں پڑھتے، تو وہاں ان کا حال کیا ہوگا؟ 4 دن کسی جگہ پہ ایک بکری باندھے تو کیا حال ہوتا ہے؟ صفائی نہ کریں تو شیطان جہاں پہ پکا ڈیرا رکھتا ہے اس کی حالت کیا ہوگی؟ اس لیے شریعت کے ہر حکم میں خیر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس ادارے کو، یہ جو دار القرآن اکیڈمی کے نام سے یہ ادارہ اصل مال میں سیٹلائٹ ٹاؤن میں جو ہمارے قاری صاحب نے بنایا ہے، اللہ تعالیٰ اس ادارے کو کامیاب کرے اور اس کے جملہ معاونین کو اپنی رحمتوں سے نوازے، اور اس کے اندر جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، چاہے اپنوں کی ہیں چاہے غیروں کی ہیں، سب رکاوٹیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ دور کر دے۔ اے اللہ تو جانتا ہے، تو دلوں کے راز بھی جانتا ہے کہ ہمارے پاس طاقت نہیں، ہم بشک لوگ کہتے رہے کہ طاقت، ہمارے پاس طاقت نہیں، نہ ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے۔ اے اللہ تو ہی ٹال سکتا ہے، ان مصیبتوں کو ٹال دے، ان مشکلات کو ٹال دے، جو لوگ اس کو ختم کرنے کے درپے ہیں، اے اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، اگر ہدایت کے قابل نہیں ہے تو یا اللہ ان کا رخ کسی اور طرف لگا دے۔ اے اللہ یہاں پر ہم نے مقصد ہے قال اللہ و قال رسول کی تعلیم ہو، اے اللہ تو دیکھ رہا ہے، تو دلوں کے حال بھی جانتا ہے، اے اللہ اس مرکز کو رہتی دنیا تک آباد کروا، اے اللہ تعالیٰ ہماری جتنی بھی نیکیاں ہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا
محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.